अस्सलामु अलैकुम, वेलकम टू बायोसेपियन। आज के इस लेक्चर में हम लिंकेज ऑफ बायोलॉजी विद अदर फील्ड्स ऑफ साइंस पढ़ेंगे, यानी बायोलॉजी का साइंस के दूसरे मज़ामीन के साथ क्या लिंकेज हैं या क्या कनेक्शन हैं। द फंक्शंस एंड मेटाबॉलिक पाथवेज अकरिंग इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स follow the principle of other fields of study like physics, chemistry, geography, economics, etc. यानी लिविंग ऑर्गेनिज़म्स के अंदर, जानदारों के अंदर जितने भी मेटाबॉलिक पाथवेज होती हैं, जितने भी केमिकल रिएक्शंस होते हैं, वो असल में साइंस के दूसरे जो फील्ड्स हो गए उनके असूलों के मुताबिक चलते हैं, यानी उनके असूलों को फॉलो करते हैं। प्रिंसिपल्स यानी असूल। दिस टाइप ऑफ लिंकेज मेक्स इंटरडिसिप्लिनरी साइंसेस। इस तरह का जो लिंकेज होता है यानी इस तरह का जो कनेक्शन होता है साइंस के दो फील्ड्स के दरमियान, यानी साइंस के जब दो फील्ड्स आपस में यानी एक लिंकेज बनाए, एक कनेक्शन बनाए, तो वो एक दूसरा साइंस का दूसरा शाख बनाते हैं जिसको हम इंटरडिसिप्लिनरी साइंसेस कहते हैं। यानी दो इंटर यानी दरमियान, डिसिप्लिन यानी दो फील्ड्स के दरमियान साइंस, यानी एक ऐसा शाख जो दो फील्ड से मिलकर बना हो, दो फील्ड्स के लिंकेज से बना हो। अब मैं इस सेंटेंस की थोड़ी सी वजाहत करना चाहूँगा। देखिए दोस्तों, आप लोगों ने फर्स्ट लेक्चर में ये पढ़ा कि बायोलॉजी इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस, यानी साइंस का एक शाख है जिसमें हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स को स्टडी करते हैं, यानी जानदारों को स्टडी करते हैं। अब इसका ये मतलब नहीं है कि जानदारों पर सिर्फ़ और सिर्फ बायोलॉजी के कानून अप्लाई होंगे, बल्कि जानदारों के अंदर साइंस के दूसरे जो फील्ड्स हो गए, जैसे केमिस्ट्री हो गई, फ़िज़िक्स हो गया, उसके कानून भी उस पर अप्लाई करते हैं। यानी जानदारों के अंदर, उनके सेल्स के अंदर, उनके आर्गन्स के अंदर जो मेटाबॉलिक पाथवेज होती हैं, ये जो केमिकल रिएक्शंस होते हैं, वो असल में साइंस के दूसरे जो फील्ड्स हो गए, दूसरे जो मज़ामीन हो गए, उनके असूलों के मुताबिक वो काम करते हैं। तो इसका ये मतलब हो गया कि बायोलॉजी साइंस के दूसरे फील्ड्स के साथ भी कनेक्ट हैं। ठीक है, तो इस तरह का जो लिंकेज होता है, जब साइंस के दो फील्ड्स या साइंस की जब दो शाख आपस में यानी एक लिंक बनाते हैं, एक लिंकेज बनाते हैं, तो इस तरह का जो लिंकेज होता है उससे साइंस का एक और शाख बनता है, एक और डिसिप्लिन बनता है, जिसको इंटरडिसिप्लिनरी साइंसेस कहा जाता है। इंटर के मायने हैं दरमियान और डिसिप्लिन के मायने हैं फील्ड्स, यानी दो फील्ड्स के दरमियान, यानी एक ऐसा साइंस जो दो फील्ड से मिलकर बना हो। सम ऑफ द इंटरडिसिप्लिनरी साइंसेज आर मेंशन्ड बिलो, यानी आप लोगों के बुक में जितने भी इंटरडिसिप्लिनरी साइंसेज दिए गए हैं वो हम एक एक करके देखते हैं। नंबर 1 है बायोफिज़िक्स, यानी बायोलॉजी का फ़िज़िक्स के साथ कनेक्शन, फ़िज़िक्स के साथ लिंकेज। तो बायोफिज़िक्स क्या है? बायोफिज़िक्स एक इंटरडिसिप्लिनरी साइंस है। बायोफिज़िक्स इज़ अ फील्ड वेयर बायोलॉजिकल फिनोमेना एंड प्रॉब्लम्स आर स्टडीड यूजिंग प्रिंसिपल एंड टेक्निक्स ऑफ फिज़िक्स। यानी बायोफिज़िक्स एक ऐसा फील्ड है, एक ऐसा शाख है जिसमें हम लिविंग थिंग्स को स्टडी करते हैं बाय यूजिंग द प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स ऑफ फिज़िक्स। यानी फ़िज़िक्स के कानून, फ़िज़िक्स के असूलों को इस्तेमाल करके जब हम लिविंग थिंग्स को स्टडी करते हैं, जानदारों को स्टडी करते हैं, तो उसको हम बायोफिज़िक्स कहते हैं। It has applications in various fields like physiology, bioenergetics, neuroscience, pharmacology, etc. यानी बायोफिज़िक्स कहाँ कहाँ पर इस्तेमाल होता है, उसकी इन्वॉल्वमेंट कहाँ कहाँ पर होती हैं बायोलॉजी के अंदर। तो बायोलॉजी के अंदर जिस तरह बहुत सारे ब्रांचेस हैं, तो वहाँ पर उसकी इन्वॉल्वमेंट हो सकती हैं, बायोफिज़िक्स के कानून वहाँ पर इस्तेमाल होते हैं, जैसे फ़िज़ियोलॉजी, बायोएनर्जेटिक्स, ये साइंस के बायोलॉजी के बहुत सारे मुख्तलिफ़ किस्म के ब्रांचेस हैं जहाँ पर बायोफिज़िक्स के उसूल इस्तेमाल होते हैं। For instance, the absorption of light during photosynthesis
follows the laws of physics. مثال کے طور پر فار انسٹنس یعنی مثال کے طور پر فوٹوسنتھسس کے دوران یعنی ضیائی تالیف جو پودوں میں ہوتا ہے جس کے ذریعے پودے اپنی خوراک تیار کرتے ہیں، اس میں جو لائٹ کی جو ایبزورپشن ہوتی ہیں، لائٹ یعنی روشنی جہاں پر جا کر یعنی پتوں کے اندر جذب ہوتی ہیں جس سے پھر پودے خوراک بناتے ہیں، تو اس دوران پودے جب روشنی کو استعمال کرتے ہیں کس طرح وہ استعمال کرتے ہیں، تو اصل میں وہ فزکس کے قانون کے ذریعے فزکس کے قانون کے مطابق اس کو استعمال کرتے ہیں۔ تو یہاں پر فوٹوسنتھسس لیونگ تھنگس کے اندر ہو رہا ہے، اور لیونگ تھنگس کے اندر یہاں پر فزکس کے قانون فزکس کے پرنسپلز اپلائی ہو رہے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بایولوجی فزکس کے ساتھ لنکیج بنا رہی ہے، کنیکشن بنا رہی ہے، جس کی وجہ سے ہم نے سائنس کا ایک اور شاخ بنایا جس کو ہم نے بایو فزکس کا نام دیا۔ دوسرا ہے بایو کیمسٹری۔ بایو کیمسٹری از کنسرنڈ ود کیمیکل سبسٹانسز اینڈ پروسیسز دیٹ اکر ان آرگینزمس، یعنی بایو کیمسٹری میں ہم ان مالیکیولز کو اسٹڈی کرتے ہیں جو لیونگ تھنگس کے اندر ہوتے ہیں۔ اٹ انوالوز دا اسٹرکچرل انالیسز آف دا آرگینک کمپاؤنڈز دیٹ میک اپ سیلز اینڈ دوز دیٹ پلے کی رول ان کیمیکل ریئیکشنز آف لائف، فار ایگزامپل فوٹوسنتھسس اینڈ ریسپائریشن ریئیکشن۔ تو بایو کیمسٹری میں ہم ان مالیکیولز کو اسٹڈی کرتے ہیں جو جن سے سیل بنی ہوتی ہیں، ایک پوری کی پوری سیل جو ہوتی ہیں جس سے ایک پورا لیونگ آرگینزم بنا ہوتا ہے، وہ دراصل میں مختلف مالیکیولز سے بنا ہوتا ہے۔ تو بایو کیمسٹری میں ہم ان مالیکیولز کو اسٹڈی کرتے ہیں جو ہمارے سیلز کو بناتے ہیں اور جو ہمارے سیلز کے اندر مختلف ایکٹیویٹیز کرتے ہیں، جس طرح فوٹوسنتھسس ہو گیا، ریسپائریشن ہو گیا، سانس لینے کا جو عمل ہے، ہمارے سیلز کے اندر جو خوراک کی توڑ پھوڑ ہوتی ہیں جس کو سیلولر ریسپائریشن کہتے ہیں، اس میں مختلف قسم کے کیمیکلز انوالو ہوتے ہیں۔ تو بایو کیمسٹری میں ہم ان کیمیکلز کو اسٹڈی کرتے ہیں، ان مالیکیولز کو اسٹڈی کرتے ہیں۔ تیسرا ہے بایو جیوگرافی۔ بایو جیوگرافی یعنی بایولوجی جب جیوگرافی کے ساتھ لنکیج بناتی ہیں، یعنی بایولوجی کا جیوگرافی کے ساتھ ایک کنیکشن۔ تو بایو جیوگرافی میں ہم کیا اسٹڈی کرتے ہیں؟ بایو جیوگرافی از دا اسٹڈی آف ڈسٹریبیوشن آف آرگینزمز ان اسپیس اینڈ ٹائم۔ بایو جیوگرافی میں ہم آرگینزمز کو آرگینزمز کی ڈسٹریبیوشن یعنی اس دنیا پر، اس پلینٹ ارتھ پر، اس گلوب پر جو مختلف آرگینزم، مختلف جاندار مختلف جگہوں پر رہتے ہیں، کچھ مثال کے طور پر آسٹریلیا میں رہتے ہوں گے، کچھ افریقہ میں رہتے ہوں گے، کچھ یورپ میں، کچھ ایک ہی جگہ میں، کچھ پہاڑوں پر رہتے ہیں، کچھ میدانی علاقوں پر رہتے ہیں، ان کی جو ڈسٹریبیوشن ہوتی ہیں وہ ہم بایو جیوگرافی میں اسٹڈی کرتے ہیں۔ اور ٹائم کا مطلب یہ ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ یعنی ان کی جو ڈسٹریبیوشن ہے وہ چینج ہوتی ہیں، جاندار جو ہوتے ہیں وہ وقت کے ساتھ ساتھ وہ ان کی جو ڈسٹریبیوشن ہے وہ چینج ہوتی رہتی ہیں۔ تو بایو جیوگرافی میں ہم جانداروں کا اس دنیا پر جو ڈسٹریبیوشن ہے، وہ جو پھیلاؤ ہیں، وہ اسٹڈی کرتے ہیں۔ For example, in biogeography, we study why polar bears are found only in certain parts of the Arctic regions. ٹھیک ہے، تو مثال کے طور پر بایو جیوگرافی میں ہم یہ اسٹڈی کرتے ہیں کہ جو پولر بیئرز ہو گئے، یہاں پر یہ جو میں نے ایک پکچر ایڈ کی ہوئی ہے سلائیڈز میں، تو ہم یہ اسٹڈی کرتے ہیں بایو جیوگرافی میں کہ کیوں یہ جو پولر بیئر ہیں، برفانی جو ریچھ ہیں جو سفید کلر کے ہوتے ہیں، یہ صرف اور صرف یہ جو قطب شمالی ریجن ہیں یعنی نارتھ پول جو ہیں، کیوں وہاں پر رہتے ہیں اور دوسری جگہوں پر نہیں رہتے ہیں؟ اور وائی ملیریا کازنگ ماسکیٹوز فلرش ان ڈیمپ اینڈ وارم ایریاز، یا یہ جو ملیریا کازنگ ماسکیٹوز ہوتے ہیں یعنی وہ مچھر جن سے ملیریا پھیلتا ہے، وہ کیوں یہ جو نیم گرم علاقے ہوتے ہیں مطلب وہاں پر کیوں رہتے ہیں اور دوسرے جگہوں پر نہیں رہتے ہیں؟ ٹھیک ہے، تو مثال کے طور پر یہ ماسکیٹوز
ان علاقوں میں نہیں ہوں گے جہاں پر بہت زیادہ سردی ہوگی، اور ان علاقوں میں نہیں ہوں گے جہاں پر بہت زیادہ گرمی ہوگی، بلکہ ان علاقوں پر ہوں گے جو نیم گرم علاقے ہوتے ہیں۔ تو بایو جیوگرافی میں ہم یہ سارا اسٹڈی کرتے ہیں۔ اچھا، چوتھا ہے بایو اسٹیٹسٹک، یا جس کو ہم بایومیٹری بھی کہتے ہیں۔ بایو اسٹیٹسٹک میں ہم کیا کرتے ہیں؟ بایو اسٹیٹسٹک از دا اپلیکیشن آف اسٹیٹسٹیکل اینڈ میتھمیٹیکل فارمولاز ان دا اسٹڈی آف بایولوجی، یعنی بایو اسٹیٹسٹک میں ہم اسٹیٹسٹک کے، جس کو ہم شماریات کہتے ہیں، اور یہ جو ریاضی ہیں، اسٹیٹسٹک اور میتھمیٹکس جو ہیں، ریاضی جو ہیں، وہ تقریباً سیم ہی ہیں۔ جب ہم اس کے فارمولاز کو استعمال کر کے جب ہم بایولوجی کو اسٹڈی کریں گے، لیونگ تھنگس کو اسٹڈی کریں گے، تو اس کو ہم بایو اسٹیٹسٹک کہتے ہیں۔ اٹ انوالوز دا ڈیزائن، انالیسس اینڈ انٹرپریٹیشن آف ریسرچ ڈیٹا، یعنی بایو اسٹیٹسٹک میں ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم ڈیٹا کو ڈیل کرتے ہیں۔ ڈیٹا کیا ہے؟ یعنی جس کو ہم اردو میں معلومات کہتے ہیں، اور انگریزی میں ڈیٹا کیا ہے؟ یعنی اے کلیکشن آف انفارمیشن، یعنی معلومات کا ایک مجموعہ۔ تو بایو اسٹیٹسٹک میں ہم اس ڈیٹا کو اکٹھا کرتے ہیں اور اس کو پھر انالائز کرتے ہیں، یعنی اس کا تجزیہ کرتے ہیں، اس سے ایک نتیجہ اخذ کرتے ہیں۔ جس طرح آپ لوگوں نے نیوز میں دیکھا ہوگا، مثال کے طور پر جب کرونا آیا تھا تو خبروں میں ہمیشہ آپ لوگ دیکھتے تھے کہ مطلب کووڈ-19 کا جو شرح اموات ہیں، یعنی ڈیتھ ریٹ جو ہیں، وہ مثال کے طور پر 5% ہیں۔ تو یہ جو پرسنٹیج وغیرہ ہوتے ہیں، وہ جتنے بھی سائنسدان ہوتے ہیں وہ ڈیٹا کو اکٹھا کرتے ہیں، پھر اس سے یہ نتیجہ اخذ کرتے ہیں کہ اس کا مثال کے طور پر کتنے لوگ اس سے مریں گے اور کتنے لوگ اس سے نہیں مریں گے، یا مثال کے طور پر یہ جو ڈرگز ہو گئے، اس میں بھی ہم بایو اسٹیٹسٹک کا، وہ آپ لوگوں نے سنا ہوگا کہ فلاں دوائی کی جو افیکٹونیس ہے وہ 70% ہے، یا 60% وہ مطلب افیکٹیو ہیں، یعنی وہ اتنا مطلب وہ اچھا کام کرتی ہیں جب آپ اس کو اس دوائی کا استعمال کرتے ہیں۔ تو بایو اسٹیٹسٹک میں ہم ڈیٹا کو ڈیل کرتے ہیں، یعنی ڈیٹا یعنی معلومات ہم اکٹھا کرتے ہیں، بایولوجی کے مختلف پرابلمس کو سالو کرتے ہیں۔ لاسٹ ون ہے بایو اکنامکس، یعنی بایولوجی کا اکنامکس کے ساتھ ریلیشن شپ۔ اکنامکس یعنی جس کو ہم معاشیات کہتے ہیں، یا اقتصادیات جس کو کہتے ہیں۔ بایو اکنامکس از دا کوریلیشن بٹوین بایولوجی اینڈ اکنامکس۔ بایو اکنامکس کیا ہیں؟ یعنی بایولوجی کا جب اکنامکس کے ساتھ کوریلیشن ہو، یعنی آپس میں جو رشتہ ہو، یعنی بایولوجی کا اکنامکس کے ساتھ جو رشتہ ہیں، جب بایولوجی اکنامکس کے ساتھ لنکیج بناتی ہیں تو اس کو ہم بایو اکنامکس کہتے ہیں۔ It deals with the study of organisms from economical point of view، یعنی بایو اکنامکس میں ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم آرگینزمس کو اکنامیکل پوائنٹ آف ویو سے اسٹڈی کرتے ہیں کہ وہ آرگینزم ہمیں کتنا مطلب پیسوں کے حوالے سے کتنا فائدہ دے سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر ہم مختلف قسم کے فصلیں اگاتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ لیونگ تھنگس ہیں، تو ان سے ہم پیسے کماتے ہیں۔ مختلف ممالک، مختلف جو ریسرچ سینٹرز ہوتے ہیں، وہ مختلف آرگینزمس کو وہ اسٹڈی کرتے ہیں اور پھر ان سے پیسے کماتے ہیں، ان کو مطلب لیبارٹریز میں، ان کو میڈیسن میں پھر ان کا استعمال کرتے ہیں، ان سے مطلب دوائیاں بناتے ہیں، ان سے یعنی پیسے بناتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب ہم آرگینزمس کو اکنامیکل پوائنٹ آف ویو سے اسٹڈی کریں گے تو اس کو ہم بایو اکنامکس کہیں گے۔ ان بایو اکنامکس scientists calculate and compare the cost and profit of biological projects e.g. production of new variety of crop۔ تو میں نے پہلے ہی آپ لوگوں کو اس کی مثال دی کہ بایو اکنامکس میں کیا کرتے ہیں سائنٹسٹ، جو جتنے بھی بایولوجیکل پروجیکٹس ہو گئے، ٹھیک ہے، ان کا مطلب وہ کالکولیٹ کرتے ہیں کہ ان سے ہم مطلب ان پر خرچ کتنا آتا ہے اور ان سے ہم پروفٹ یعنی ان سے ہم کتنا فائدہ حاصل کرتے ہیں۔ تو بایو اکنامکس میں ہم آرگینزمس کو اکنامیکل پوائنٹ آف ویو سے اسٹڈی کرتے ہیں۔ تو یہ تھا آپ لوگوں کا آج کا لیکچر، جس میں ہم نے لنکیج آف بایولوجی ود ادر فیلڈز آف سائنس پڑھا، یعنی بایولوجی کا سائنس کے دوسرے مضامین، سائنس کے دوسرے فیلڈز کے ساتھ کیا لنکیج ہیں، کیا کنیکشن ہیں۔ تو چلیے نیکسٹ لیکچر میں ملتے ہیں۔